زیادہ تر پاکستانی اپنی 30s میں جا کے سوچ بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ایک سوچ جو آپ کی نانی نے بنائی تھی کہ عورت کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نکاح نامہ۔ پوچھیں، آپ کو نہیں پتا چل، ہم نہیں بتاتے آپ لوگوں کو باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے نا، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں بتاتے باہر کتنی ہیٹ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی سگی بہنوں پہ بھی محنت نہیں کی ہوئی، ہم بھی نہیں کر سکتے، آپ کو بھی وہی ہیڈ ایک آتا ہے کہ آج جوان ہو گئی، اپنے اوپر خود سوچ فکر خود پیدا کر۔ اب بیویوں کے ساتھ بھی ہمیں یہی مسئلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کدھر کدھر فکر کریں۔ بھائی تمہیں تو نہیں آپ ڈیولپ کر سکتے، ایک دین کا مشورہ نہیں آتا ایک عورت سے، ایک بھی نہیں آتا، بلکہ غلط فتویٰ بھی دے دے تو مان لیں، کیونکہ بیوی بچوں کا بوجھ ہزار اور تیر ہماری طرف شادی شدہ بندے پہ تو وہ آنکھ رکھی جاتی ہے پاکستان میں کہ کچھ نہ کیا، پیسے نہ بنائے، گھر وہاں نہ لیا، اور ہماری آئیڈینٹی بھی کرائسس میں ہے۔ 12 13 14 سال کے اندر اندر بچوں اور بچیوں کو، اسپیشلی بچوں کو، اپنی آئیڈینٹی کے اوپر، یہ اسلام کا مقصد کیا آئیڈینٹی، اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار اے وومن ٹو چینج ہر نیم آفٹر میرج۔ پاکستان میں تو یہ فرض ہے، ان کا ایک ہی کام ہے فکر بنانا، سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے، سوچ تکے پہ نہیں آ جاتی کسی کے پاس۔ اگر آپ نے کنسٹرکٹ نہ کی تو اس کے پاس ڈیفالٹ ڈسپوزیشن پہ آپ کے اعمال اور کارنامے دیکھ کے خود ہی ایک ٹیڑھی میڑھی سے کھچڑی والی سوچ بنانی ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی انسان کی سوچ کنسٹرکٹ نہیں کی گئی تو اس نے اپنی امی ابو چاچا تایا کزن جتنے بھی لوگوں کو ملا ملو کے دیکھا یہ سارا کچھ ایسے کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے اس کے پیچھے یہ میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کو سوچ نہیں بنی، وہ کرتوتوں کا ایک اچار بنایا اس نے، بڑوں کے کرتوتوں کا اچار، اور اچار ہی کھاتا رہا۔ سنیں بھی شروع ہوں، کچھ رہ گیا وہ پوچھیں۔ میرے پاس جو بچہ آ رہا ہے ان کے پیرنٹس گھروں میں کام کرتے ہیں، تو وہاں بچے تو مائیں تو کریکٹر بلڈنگ کر ہی نہیں رہی۔ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچ کر رہی ہوں، تو اسی بات کے تو پیسے لے رہی ہیں آپ، جی، تو ان پہ نہیں نام ڈال سکتی ہیں آپ؟ ان پہ نہیں کر رہی کیونکہ ماں کو تو وہاں پتہ ہی نہیں، باپ کو بھی نہیں پتا، ماں بھی کام پہ گئی ہے، باپ بھی کام پہ گیا ہوا ہے، تو ٹیچرس نے ہی کرنا ہے۔ تو میں وہی بتا رہا ہوں نا جی، سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے، اینٹوں کی طرح ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے۔ بچہ اتنی جلدی سوچ پکڑتا ہے اگر آپ نے کنسٹرکٹ کرنے کی نیت ڈالی ہے۔ اگر آپ نے سوچ نہیں بنائی، سوچ بنانی پڑتی ہے، جس طرح سویٹر بنانا پڑتا ہے نا، اس طرح سوچ بھی بنانی پڑتی ہے، ویسے نہیں سوچ بنتی کسی کی۔ زیادہ تر پاکستانی اپنی 30s میں جا کے سوچ بنا رہے ہیں، بنانی تو پڑتی ہے، کچھ تو المیہ یہ ہے، کچھ تو 50s میں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ مردوں کی بات کر، عورتیں تو سوچ بنا ہی نہیں رہی نا، سویٹر ہی بنا رہی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو جس دن پتہ چلے گا کہ سوچ ایسے بنتی ہے تو آپ کہیں گے ساری عمر ضائع ہو گئی، بین کریں گے آپ۔ آدمیوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں ہم، دوست چار ہوتے ہیں، ادھر ادھر چیلنج ہوتے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہاں کہاں سنی، چیلنج آدمی کی سوچ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگوں کی، ہم سب کو پتہ ہے، سوچ ہمارے کلاس فیلوز نے، دوستوں نے بنائی ہے، مذاق اڑا کے، موٹیویٹ کر کے، تضحیق کر کے، جیسے بھی کر کے شروع کیا پروسیس انہوں نے۔ پھر ہم نے کتابیں کھولنی شروع کی اور پھر خود کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا لائے عمل ہے۔ آپ کے ساتھ ایسے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایک سوچ جو آپ کی نانی نے بنائی تھی کہ عورت کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نکاح نامہ، یہ آپ کی نانی کی نانی، میری بھی وہی نانی، ہم سب کی نانی ایک ہی نانی، کہ جن کی شادی ہوگی تب میں کہیں جا کے اصلی عورت بنوں گی، یہ سوچ کنسٹرکٹ کی گئی ہے۔ مسلمان عورت پیدائشی آئیڈینٹی لے کے آتی ہے آدمی کی طرح، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی شادی کے بعد بنتی ہے، حالانکہ وہ پیدائش کے بعد بنتی ہے۔ کتنا بڑا ضیاع ہے یہ، پتہ کتنا بڑا ضیاع ہے، کیونکہ اس عمر میں آپ وہ والی سوچ نہیں بن سکتی جو بچپن سے کنسٹرکٹ کر کر کے محنت کر کے بنائی۔ آپ کو میں کیسے بتاؤں، آپ کے ہم اثر مرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں، آپ کو نہیں پتا چل، ہم نہیں بتاتے آپ لوگوں کو باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تذلیل ہوتی ہے ہماری، تضحیق ہوتی ہے، شرمندگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چیلنج کریٹ ہوئے ہوتے ہیں، مگر بن نہیں جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے نا، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں بتاتے باہر کتنی ہیٹ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے، نہیں بتاتے، بچپن سے نہیں ٹریننگ ہوئی ہوتی ہماری۔
کیوں؟ میری بھی امی، آپ کی امی وہی امی، کہ نکاح نامہ سائن ہوا، اللہ نے جیسے جنت کی بشارت دے دی کہ میرا تو کام ختم. صحابہ کو جنت کی بشارت پہ اتنی خوشی نہیں تھی جتنی عورت نکاح نامے پہ خوشی. یہ بہت بری خبر ہے. آدمی کو نہیں وہ خوشی ہوتی نکاح نامے پہ، ہمیں پتہ ذمہ داری کا بوجھ پڑ گیا، بلکہ اس دن تو بڑا پینک اٹیک ہوتا ہے ہم سب کو. سچ بات ہے نا، کیوں چھپا رہے ہوں؟ کیونکہ بیوی بچوں کا بوجھ ہزار اور تیر ہماری طرف شادی شدہ بندے پہ تو وہ آنکھ رکھی جاتی ہے پاکستان میں کہ کچھ نہ کیا، پیسے نہ بنائے، گھر وہاں نہ لیا. ہماری آئیڈینٹی بھی کرائسس میں ہے، مگر آپ کی تو آئیڈینٹی بنی ہی نہیں. ہماری بن ٹوٹ رہی ہے، اور اسی لیے ہلکا پھلکا کلسٹر نظر آ رہا تھا کہیں نہ. سو انڈرسٹینڈ، سوچ بیٹا سعدیہ بنانی پڑتی ہے. آپ کو میں پھر بتا دوں، آپ نے جو سوال کیا اس میں 3-4 نشانیاں آپ نے ایسے بتائی ہیں کہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں بنی ہوئی ابھی. آئی ہوپ کہ ایسا، میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، مگر سوچ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، تو ہم سب کے بیچ میں ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی نبی ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا. مگر آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں، جتنی عورتیں اتنے جواب، اور زیادہ تر جواب کیا ہوں گے؟ اچھا انسان بننا. یہ تو مدر ٹریسا بھی کہتی تھی، آپ کے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پیرس ہلٹن بھی کہتی ہے اچھا انسان بننا. ہمارے اوپر وہ کام ڈالا گیا تھا، اللہ کی قسم ہمارے اوپر کام ڈالا گیا، اس کی لسٹ ہے. ابھی میں آدھا سوال پوچھا ہے، مسلمان کا مقصد کیا ہے، کاموں کی لسٹ نکلتی ہے. ابھی آپ سے بڑا سوال کروں، اس کو سوچ اور فکر کا سوال کہتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے. جس دن آپ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے، خود آپ کی سوچ بننا شروع ہو گئی ہے، بن گئی ہے، بلکہ اس کے اوپر کیا سوچنا آپ کہ اسلام کا مقصد سمجھ آ گیا. یہاں پہ آ کے مرد عورت دونوں ایک جتنے فیل ہو رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیسے پتہ چلے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کا مقصد بتاتے رہے. اسلام کا مقصد تو سوچ سمجھ کے آنا پڑتا ہے. قرآن پاک کا پورا مقدمہ کیا ہے، کس چیز کی عدالت ہے قرآن. قرآن کو اگر ہٹا دیں دنیا سے تو کدھر غدر مچے گا جا کے، بلکہ کدھر غدر مچے گا. اسلام کا مقصد یہ، اور وہ بھی لسٹ بنا دیا علماء نے، مفکرین نے، سوچ سمجھ کے بحثیں کر کے اسلام کا مقصد بتا دیا ہمیں. مسلمان کے مقصد پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اسلام کے مقصد پہ بحث کرنی پڑنی تھی. نبی اسلام کی سیرہ کا ایک ایک آؤنس، ایک ایک قطرہ نکال کے، نچوڑ کے اس میں سے نکالا گیا کہ اوور اسلام کی سوچ کیا ہے. خالی نبی اسلام نہیں، ہر نبی کی سیرہ اٹھائی گئی. قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے پرسپیکٹو سے ایک ایک اینگل دیکھ کے ترتیب دی گئی یہ سوچ. تو جب آپ بچیوں کو 12, 13, 14 سال کے اندر بچوں اور بچیوں کو، اسپیشلی بچیوں کو، اپنی آئیڈینٹی کے اوپر، یہ اسلام کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے، مسلمان کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. مسز دس اینڈ دیٹ آپ کی آئیڈینٹی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کپلز کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اسلام میں انڈیویجول کی آئیڈینٹی ہوتی. ہم نے اللہ کی قسم کپلز میں آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے پاکستان میں، اور بعد میں آدمی نہیں ایسے سوچتے. ہم اپنی بیویوں سے آئیڈینٹی نہیں لے رہے. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کوئی پاکستانی مرد اپنی بیوی سے آئیڈینٹی لے رہا ہو، اور میں نے آج تک عورت نہیں دیکھی کہ جو اللہ سے، اپنے دین سے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی لے رہی ہو. اسی لیے اللہ نے کہا تھا، نبی السلام نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار اے وومن ٹو چینج ہر نیم آفٹر میرج. پاکستان میں تو یہ فرض ہے نا. اسلام میں اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ اپنے باپ کا نام قائم رکھ اپنے ساتھ. تیری آئیڈینٹی اللہ نے پیدا کیا، اس کو آئیڈینٹی پہ تجھے. اوکے، وہ آئیڈینٹی 18-19 سال میں پریکٹس اور ٹھاٹھے مارنے چاہیے. آدمی ڈرنے چاہیے آپ سے، مگر آدمی اس عورت سے خدا کی قسم کبھی نہیں ڈرے گا جو نکاح نامے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی ہو. کبھی ہم کیوں ڈریں اس سے؟
لڑکی کو تو کے سامنے آ کے تو ہمیں کام دینا چاہیے کہ بھائی یہ تو ڈسکوالیفائی کر دے گی مجھے, میں تو اس کی آئیڈینٹی بھی نہیں پورا اترتا, اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بیس کلیئر ہو جائے, ہماری بیس میں مسئلہ ہے. اور میں مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, ایون تو قصور ہمارا ہی ہے. وی ٹیک یو گرلس فار گرانٹیڈ بیکاز یو نیور اسٹوڈ اپ آن یور فیٹ. وی ہیو ٹو ٹیک یو فار گرانٹیڈ. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کی فکر کی جائے. اتنے کام ہمارے ذمہ لگا دیے ہوئے ہیں, دنیا نے بھی دین نے بھی. ادھر جوان عورتوں کی آئیڈینٹیاں صحیح کرتے پھر رہے ہو, ایسا نہیں ہوگا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, بس بچے پیدا کرو, بچے پالو, بس دیٹس اٹ, گول روٹی بنایا کرو. مجبوراً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ پوچھیں ذرا 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے سر درد کے گزرتے ہیں, اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں. We do not have the time to fix adult women. Nobody has the time. We have the time to fix our daughters. کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, مگر اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ نے اپنی سگی بہنوں پہ بھی محنت نہیں کی ہوئی, ہم بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بھی وہی ہیڈک آتا ہے کہ آج جوان ہو گئی, اپنے اوپر خود سوچ, فکر خود پیدا کر. اب بیویوں کے ساتھ بھی ہمیں یہی مسئلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کدھر کدھر فکر کریں. بھائی تمہیں تو نہیں آپ ڈیولپ کر سکتے, اس لیے خود کرنا پڑے گا. میں اس لیے کہتا ہوں اصلی مسلمان مرد اپنی بیوی کی ڈیولپمنٹ اپنی بیٹی سے پہلے کرتا ہے, کیونکہ اس نے بیٹیاں پالنی ہوتی. مجھے پتہ ہے ہمارے پر معاشرتی کیٹو کے پہاڑ ٹوٹ رہے, مجھے پتہ ہے, میں بھی اسی معاشرے میں ہوں. مگر پھر مجبوری ہے, بیٹیوں سے سنسیئر ہیں تو بیویوں کو پہلے ڈیولپ کریں. ان کے باپوں نے نہیں کیا, ہمیں کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو, فار دا سیک آف آور ڈاٹرز وی ہیو ٹو, ادروائز وہی سائیکل ریپیٹ ہو جائے گی. ایک دین کا مشورہ نہیں آتا ایک عورت سے, ایک بھی نہیں آتا, بلکہ غلط فتویٰ بھی دے دے تو مان لیتی. جمعے کا خطبہ سن کے آتے ہیں, بیوی کو آج چپکا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا شوہر تو مفتی ہے. تو اٹس اے پرابلم اینڈ آئی ایم سوری, adult women have to fix it on their own. We are doing it. صرف جمعہ پڑھا پاکستانی مسلمان, صرف جمعہ پڑھا ہے, اور پھر بھی کمپیئر کرے آدمی اور عورت کے علم کا 0 اور 100 زمین آسمان کا فرق ہے, ایک عام لڑکے کا اور عام لڑکی کے اسلام کی ایکیومنٹ کا. صرف جمعہ پڑھ کے بھی, اس لیے نہیں کہ ہمارا علم بہت بڑھ گیا, آپ کا اتنا 0 ہے.